الحمد لله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قصیدہ ورد شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وصيا الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوست بزرگ، میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنی پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالی کی بارگاہ میں ایک اجتماع کی صورت دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ ہر جمعے کے دن آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے باری کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میری پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوست و بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ 2 جمعوں سے
آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ جناب عالی، پہلے جمعے آپ نے واقعہ کربلا حدیث کی روشنی میں سماعت کیا، دوبارہ واقعہ کربلا آپ نے تاریخ کی روشنی میں سماعت کیا، اور تاریخ کی روشنی میں جو واقعہ کربلا آپ نے سماعت کیا اسے وقتاً بوقتاً آگے لے کر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ جناب عالی رب کائنات کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، کبھی خوف سے، کبھی ڈر سے، کبھی تمہارے مال سے، کبھی پھلوں سے، کبھی نقصان سے، ہر چیز سے، یعنی رب آزمائے گا۔ اور جنہوں نے، رب فرماتا ہے، اس آزمائش پر صبر کی، اور جنہوں نے کہا کہ پروردگار ہم تیرے لیے ہی ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے، پروردگار فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں۔ جناب عالی، جب ابن زیاد لعین انسان کوفہ کا گورنر بنا، جناب عالی بتایا گیا کہ ابن زیاد امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک نائب بنایا ہے، اپنا ایک نائب بنا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفہ کی جانب بھیجا ہے، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ابھی تک امام حسین علیہ السلام کے لیے 18,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ مسلم بن عقیل نے کہاں پناہ لی ہے، آپ کہاں رہ رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا، ابن زیاد کے غلام کا نام معقل تھا، اپنے غلام کو بلایا اور اپنے غلام سے کہا کہ آج سے تم نے میری جاسوسی کر دی ہے، آج سے تم یہ پتہ لگاؤ گے کہ امام حسین علیہ السلام کے نائب مسلم بن عقیل کہاں ہیں، کہاں پناہ لے رکھی ہے۔ آپ ابن زیاد کا غلام ابن زیاد سے کہنے لگا، میں کیسے جاسوسی کروں گا، کوفہ اتنا بڑا، کوفہ میں کیسے مجھے معلوم ہوگا۔ ابن زیاد کہنے لگا، پریشان نہ ہو، مسجدوں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر رنگ، ہر نسل، ہر نسب کا آدمی مسجد میں آتا ہے، اور ہر بات مسجد میں آ کے کرتا ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کہاں مسلم بن عقیل نے پناہ لی ہے۔ اور سنو میرے غلام، یہ 3,000 درہم تم اپنے ساتھ لے لو، تم لوگوں سے کہنا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے نائب سے ملنے آیا ہوں، ان کا عقیدت مند ہوں، ان کا خیر خواہ ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں، نذرانے کے طور پر یہ 3,000 درہم امام حسین علیہ السلام کے نائب کو دینا چاہتا ہوں، اس طرح تمہیں مسلم بن عقیل کی پناہ کا پتہ چل جائے۔ جناب عالی معقل کوفہ کی جامع مسجد آیا، اور آتے ساتھ جناب عالی کوفہ کی جامع مسجد میں تنکنے لگا، ہر کسی کو دیکھنے لگا، دیکھ کر پتا چلا کہ ایک شخص کوفہ کی جامع مسجد میں ایسا ہے جو عبادت اور ریاست میں مشغول ہے، جس کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہی اہل بیت کا درد مند ہے، یہی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، یہی شخص رب کے قریب ہے، یہی مجھے بتا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نائب نے کہاں پناہ لی ہے۔ جب وہ جناب عالی عبادت سے فارغ ہوئے تو ابن زیاد کا غلام، ابن زیاد کا جاسوس حاضر ہوا، حضور آپ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہیں، آپ کی عبادت اور ریاضت ہی سے لگتا ہے آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ حضور میرے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے، حضور میں بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، یہ دیکھیں 3,000 درہم لے کر آیا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ
حسین علیہ السلام کے نائب کام ہیں، یہ 3000 درہم نذرانہ تن انہیں دینا چاہتا ہوں۔ جناب عالی جو کوفہ کی جامع مسجد میں نماز میں مشغول تھے، انہوں نے ابن زیاد کے غلام، ابن زیاد کے جاسوس کو لا کر جناب عالی مسلم بن عقیل سے ملاقات کرا دی۔ مسلم بن عقیل کو پناہ کس نے دی؟ مسلم بن عقیل کو پناہ حانی بن عروہ نے دی۔ حانی بن عروہ کون ہے؟ حانی بن عروہ جناب عالی کوفہ میں ایک مشہور شخص ہے۔ جناب عالی اتنا مشہور جسے ہر کوئی جانتا ہے، مشہور اور معروف ہے۔ اہل بیت کا درد، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت حانی بن عروہ کے دل میں بھی رب نے رچ بس کے ڈال دی ہے۔ جناب عالی حانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ اب یہی شخص جناب عالی جو ابن زیاد کا جاسوس ہے، جناب عالی یہ مسلم بن عقیل کے پاس آ کر بیٹھا اور عرض کرتا ہے حضور میں آپ کا عقیدت مند ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے جو عقیدت رکھتا ہوں، حضور آپ کے لیے 3000 درہم لایا ہو، یہ آپ اپنے پاس رکھ دیجئے۔ مسلم بن عقیل نے کیا کیا؟ اس 3000 درہم کو جناب عالی حضرت ابو سمامہ باہلی کو دیے اور ابن باہلی سے فرمایا کہ جاؤ اس 3000 درہم کا اسلحہ خریدو جو ہمیں لڑنے میں کام آئے گا۔ مسلم بن عقیل کو معلوم نہ تھا کہ 3000 درہم دینے والا جاسوس ہے، عقیدت مندی کر کے آیا ہے، بیعت کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن دل میں جاسوسی لے کر آیا ہے۔ جناب عالی جب مسلم بن عقیل نے 3000 درہم ابو سمامہ باہلی کو دیے، ابن زیاد کا یہ جاسوس، یہ غلام صبح کے وقت آتا مسلم بن عقیل کے پاس عقیدت مندوں کے طور پر بھیٹ جایا کرتا۔ جب رات ہوتی سب چلے جاتے، آخر میں ابن زیاد کا یہ جاسوس جاتا، ہر چیز نوٹ کرتا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیا جو ہے پالیسی کھیلی جا رہی ہے، کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ہر بات نوٹ کر کے ابن زیاد کو جا کے بتاتا کہ ابن زیاد ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ جناب عالی جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ ابو سمعان، ابن زیاد کو پتا چلا کہ حضرت حانی بن عروہ نے پناہ دی ہے مسلم بن عقیل کو، جناب عالی ابن زیاد بڑک اٹھا، جناب عالی غضبناک ہوا۔ کیوں جناب عالی؟ حانی بن عروہ جو تھا یہ ابن زیاد کے ساتھ لین دین رکھتا تھا، ابن زیاد کے ساتھ آتا جاتا رہتا تھا، ہر وقت ابن زیاد کے ساتھ بیٹھتا رہتا تھا۔ جناب عالی اس کے بعد جب حانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی، اس کے بعد حانی بن عروہ ابن زیاد سے جناب عالی قطع تعلقی اختیار کر دی، بہانہ بنا دیا کہ میں بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے، میں اس وجہ سے آ جا نہیں سکتا۔ جب جا کے جناب عالی جاسوس نے یہ سب کچھ بتایا، اس وقت جناب عالی ابن زیاد نے 2 لوگوں کو تیار کیا کہ جاؤ حانی بن عروہ کے پاس میرا پیغام لے کر۔ جناب عالی وہ 2 لوگ کون تھے جو ابن زیاد کا پیغام لے کر حانی بن عروہ کے پاس آئے؟ ایک شخص وہ تھا جس کے بھائی نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا تھا، اور دوسرے کا نام اسماء بن خارجیہ ہے۔ جناب عالی یہ 2 لوگ آئے اور آتے ساتھ ہی جناب عالی حانی بن عروہ کے پاس بیٹھے اور جناب عالی سب بتایا کہ ابن زیاد کو تیرے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تو نے ابن زیاد سے کہا تھا
لگا کہ تو بیمار ہے، تو نے بہانہ کیا، اور ابن زیاد نے تیرے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ تو جیسے ہی صبح ہوتی ہے اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے پہرہ داری دینے کے لیے، اور رات کے وقت اپنے گھر چلا جاتا ہے، تو ہم سے بہانہ کر رہا ہے، تو نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے، جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں اسے تو نے پناہ دی ہے، دیکھ ایسا نہ کر، تجھے جو ہے ابن زیاد بلا رہا ہے۔ ہانی بن عروہ اپنے گھر کے اندر آئے، مسلم بن عقیل سے عرض کی، اے خاندان رسالت کے چشم و چراغ، مجھے ابن زیاد نے بلایا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا، جاؤ جا کر دیکھ لو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ جناب عالی مسلم بن عقیل جب ابن زیاد کے پاس آیا، آتے ساتھ سلام کیا، ابن زیاد نے سلام کا جواب نہ دیا، سلام کا جواب نہ دینے کے بعد ابن زیاد کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے ہانی بن عروہ، طبیعت کی نہ طبیعت کا بہانہ کر کے ہمارے یہاں نہ آنے کا بہانہ کرتے ہمارے مخالفوں کو پناہ دے رکھی ہے، تم نے جو ہے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے، تم نے امام حسین کے نائب کو پناہ دے رکھی ہے، تم نے کیوں ہم سے جھوٹ بولا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ مسلم بن عقیل تمہارے پاس ہے، ہمیں کیوں نہ بتایا؟ ہانی بن عروہ فرمانے لگے، ابن زیاد دیکھو ایسا نہیں ہے، مسلم بن عقیل خود ہمارے پاس آئے ہیں تو میں نے پناہ دے دی۔ جناب عالی یہ سنتے ساتھ ہی ابن زیاد کہنے لگا، صبر کرو، اس جاسوس کو بلا لیا جو ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ جب سامنے کھڑا کیا، ہانی بن عروہ نے دیکھا، ہائے عقیدت مندی کر کے جاسوسی کر رہا تھا، رحم دلی کر کے جاسوسی کر رہا تھا، نذرانہ دے کر ہمارے پیٹ میں خنجر گھونپ رہا تھا۔ جناب عالی ابن زیاد اپنے جاسوس سے کہتا ہے، چلو بتانا شروع کرو۔ سب کچھ بتایا، سب کچھ بتانے کے بعد جناب عالی ہانی بن عروہ جنہوں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی کہنے لگے، ابن زیاد بات ایسی نہیں ہے، سنو خدا کی قسم میں نے خود جو ہے مسلم بن عقیل کو پناہ نہیں دی۔ مسلم بن عقیل میرے گھر آئے، میرے دروازے پر دستک دی، جب خاندان رسالت کا ایک چشم و چراغ میرے گھر آیا اور خاندان رسالت کے چشم و چراغ نے میرے دروازے پر دستک دے کر مجھ سے پناہ مانگی تو مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے ان کے چشم و چراغ مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور میں انہیں پناہ نہ دوں، میں نے اس بنیاد پر انہیں پناہ دی ہے۔ لہذا ابن زیاد ابھی ہانی بن عروہ تم سے باتاں کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں خاندان رسالت کے چشم و چراغ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ جناب عالی ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم اس وقت تک تمہیں ہانی بن عروہ ادھر سے جانے نہ دیں گے جب تک تم جو ہو مسلم بن عقیل کو ہمارے ہاتھ میں نہ دے دو۔ تم مسلم بن عقیل کو ہمارے ہاتھ دو، ہم مسلم بن عقیل کو قتل کریں گے، اس کے بعد یہاں سے سرکنا، یہاں سے ہلنا۔ یہ سن کر جناب عالی ہانی بن عروہ فرمانے لگے، سن مسلم بن عقیل، خدا کی قسم جو خاندان رسالت کا چشم و چراغ میرے گھر میں جلوہ افروز ہے، میں کبھی بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میں کبھی بھی اسے اپنے ہاتھ سے تمہارے ہاتھ میں دے کر قتل ہونے نہیں دوں گا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، جو کرنا ہے تم نے کر لو، میں کبھی بھی خاندان رسالت کے چشم و چراغ کو تمہارے ہاتھ میں دے کر قتل ہونے نہیں دوں گا، میں اپنے مہمان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ جناب عالی بات چیت ہوتی رہی، اس بات چیت کے دوران جناب عالی ایک شخص ہے جناب عالی ابن زیاد کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے جس کا نام مسلم بن عمر باہلی ہے۔ مسلم بن عمر باہلی ابن زیاد سے کہنے لگا کہ اے ابن زیاد مجھے موقع دو،
मैं हानी बिन उर्वा से बात करता हूँ, हानी बिन उर्वा को मना देता हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्लिम बिन उमर बाहिली तुम बात कर लो, तुम मुज़ाकरात कर लो, तुम मनवा लो। जब जनाब आली इब्ने बाहिली मनवाने आया, जनाब आली इब्ने उमर बाहिली ने हानी बिन उर्वा से कहा देख हानी बिन उर्वा, तूने खानदान रिसालत के चश्मो चराग को अपने घर पनाह दी है, तो उन्हें इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दे, जो तेरी जान भी बच जाएगी और तेरी वजह से तेरे कबीले वाले, तेरे कौम वाले भी मुश्किल में आए हुए हैं, उनकी भी मुश्किल आसान हो जाएगी। देख हम तुझसे नहीं कह रहे कि तुझे कत्ल करेंगे, तुझे मारेंगे, तू जो है इब्ने ज़ियाद को मुस्लिम बिन अकील ला कर दे दे, मेरी गारंटी है कि मुस्लिम बिन अकील को ना कोई जरर पहुंचाया जाएगा और ना ही कत्ल किया जाएगा। हानी बिन उर्वा जनाब आली तारीखी अल्फाज कहने लगे कि ए बाहिली तुम भी सुनो और ए इब्ने ज़ियाद के पैरोकारों, मैं दारुल अमारात में कैसर अमारात में खड़े होकर जनाब आली गवर्नर हाउस में खड़े होकर हानी बिन उर्वा ऐलान करते हैं कि सब मेरा ऐलान कान खोल के सुनो। मैं हानी बिन उर्वा इतनी ताकत रखता हूँ कि मेरे साथ अवान कबीले वाले भी मौजूद हैं और मेरे साथ जो है अमान कबीले वाले भी मौजूद हैं, अंसारी कबीले वाले भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं एक ताकत रखता हूँ और उस ताकत से तुम्हारा सत्यानाश कर सकता हूँ। अगर किसी ने मुस्लिम बिन अकील को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता हूँ। और अगर मेरे साथ जो है अमान बरादरी वाले ना हो, अंसारी बरादरी वाले ना हो, तब भी मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि तुम्हारा मुकाबला कर सकूं। जब ये बात इब्ने ज़ियाद ने सुनी कि आम शख्स खानदान रिसालत के एक चश्मो चराग को पनाह देकर इतनी बड़ी बात कर रहा है, इब्ने ज़ियाद ने डंडा उठाया और दे मारा हानी बिन उर्वा को। हानी बिन उर्वा का नाक फट गया, माथे की हड्डी टूट गई। जनाब आली फिर हुक्म दिया जल्लादों को कि जल्लादो जाओ हानी बिन उर्वा को कैद करो और मारना शुरू करो। जनाब आली हानी बिन उर्वा को कैद कर लिया गया। किसे कैद किया गया? जनाब आली जिसने खानदान रिसालत के चश्मो चराग को पनाह दी। किस पर तशद्दुद किया गया? जिसने जनाब आली आले रसूल के एक फर्द को अपने घर में पनाह दी। ये तशद्दुद, ये कैद करना, ये मारना क्यों किया जा रहा है? कि जनाब आली सिर्फ इस वजह से कि खानदान रिसालत के एक फर्द को पनाह दे रखी है, खानदान रिसालत के एक फर्द को अपने घर में रखा है, तो हम तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। हानी बिन उर्वा के कबीले वालों को पता चला, जनाब आली कबीले वाले इकट्ठे होके आ गए। कबीले का सरदार जनाब आली सबके साथ आया और कैसर अमारात को घेर लिया गया। जब कैसर अमारात को घेरा गया, जनाब आली कैसर अमारात को घेरने के बाद जनाब आली हानी बिन उर्वा के कबीले वाले ऐलान करते हैं कि हमने सुना है हमारे कबीले के एक फर्द को इब्ने ज़ियाद ने मारा है, हानी बिन उर्वा का कत्ल इब्ने ज़ियाद ने किया है, तो हम कत्ल के बदले कत्ल करेंगे। हम हानी बिन उर्वा के बदले इब्ने ज़ियाद को कत्ल करेंगे। लाओ इब्ने ज़ियाद को हमारे सामने, हम इब्ने ज़ियाद को कत्ल करेंगे। जब जनाब आली इब्ने ज़ियाद ने देखा कि दारुल अमारात कैसर अमारात आसान कर दिया जाए, कूफा के गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द जो है हानी बिन उर्वा के कबीले वाले आ चुके हैं, अब जो है जान भी जा सकती है और रियासत भी जा सकती है, अब सबको खतरा है। तो जनाब आली इब्ने ज़ियाद ने काजी शुरै को बुलाया। काजी शुरै जो था जनाब आली इसकी हर कबीले में चलती थी। काजी शुरै के दिल में आले रसूल की मोहब्बत, खानवादा रसूल की अकीदत भरी हुई थी। काजी शुरै से इब्ने ज़ियाद कहने लगा कि ए काजी शुरै, तुम जो हो हानी बिन उर्वा को अपनी आंखों से देख लो, वो जिंदा
ہے اور تم باہر جا کے اعلان کر دو ہانی بن عروہ زندہ ہیں تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائے. ابھی ہمیں ان لوگوں سے ان قبیلے والوں سے خطرہ ہے. جناب علی قاضی شرح نے ہانی بن عروہ کو دیکھا. بار بار کہہ رہا ہوں یہ ہانی بن عروہ وہ ہیں جنہوں نے خاندان رسالت کے ایک فرد کو پناہ دی ہے, جو خاندان رسالت سے محبت کرنے والے ہیں. خاندان رسالت سے محبت کی تو آج یہ امتحانات دینے پڑ رہے ہیں. جناب علی قاضی شرح نے جب آ کے ہانی بن عروہ کو دیکھا, ہانی بن عروہ نے قاضی شرح کو پکڑ کے کہا قاضی شرح میرے قبیلے والوں سے کہہ دو کہ منتشر ہو جائیں, مجھے میرے قبیلے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میرے قبیلے والوں سے کہہ دو کہ میری قبیلے کے 10 افراد اگر میرا ساتھ دے سکتے ہیں تو 10 افراد میرا ساتھ دے دیں. یہ ابن زیاد تو دنیا سے جائے گا اور حکومت بھی پھر ہماری آئے گی. جناب علی قاضی شرح جب یہ پیغام بار دینے جا رہا تھا, ابن زیاد لعین ذلیل خنزیر انسان نے جناب علی اپنا ایک جاسوس ساتھ بھیجا اور کہا صرف اتنا جا کے قبیلے والوں سے کہنا کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے, اس کے علاوہ ایک الفاظ بھی استعمال نہ کرنا. قاضی شرح کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے ساتھ جاسوس نہ ہوتا میں سب کچھ جا کر کہتا جو مجھ سے ہانی بن عروہ نے کہا تھا. قاضی شرح نے باہر جا کے اعلان کر کے بتایا کہ لوگوں ایک ہانی بن عروہ کے قبیلے والوں, ہانی بن عروہ زندہ ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جناب علی ہانی بن عروہ کے قبیلے والے منتشر ہو گئے. یہ بات جناب علی مسلم بن عقیل کو پتہ چلی. کون مسلم بن عقیل؟ جناب علی جنہوں نے ہانی بن عروہ نے جن کو پناہ دی ہے, جو جناب علی امام حسین علیہ السلام کے نائب بن کے آئے ہیں. مسلم بن عقیل لوگوں کے ساتھ آئے, 18,000 لوگوں کے ساتھ آئے. یہ وہ 18,000 لوگ ہیں جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی ہے. 18,000 لوگوں نے آ کر جناب علی قیصر امارات کو گھیر لیا, دارالامارات کو گھیر لیا. آسان کر دیا جائے, کوفہ کے گورنر ہاؤس کو 18,000 لوگوں نے گھیر لیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل ابھی قیصر امارات پر حملہ کر دیں گے, ابھی امام حسین علیہ السلام کی حکومت یہاں کوفہ میں آ جائے گی, جناب علی لوگ جوگ در جوگ آنے لگے. یہ قافلہ جنہوں نے دارالامارات کو گھیرا تھا 18,000 لوگ تھے, یہ 40,000 افراد پر مشتمل ہو گئے. جناب علی جب 40,000 افراد پر مشتمل یہ قافلہ دارالامارات کو گھیر لیا, اس کے بعد جناب علی مسلم بن عقیل نے اعلان کیا کہ اے لوگوں مجھے معلوم ہے ہم 40,000 افراد لوگ ہیں اور باہر اندر جو قیصر امارات کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ابن زیاد کے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف 50 ہیں اور ہم 40,000 ہیں. اگر میں حملہ کرنا چاہوں تو پھر یہ ملیں گے بھی نہیں, یہ کدھر گئے. لیکن مجھے اس چیز کا درس نہیں دیا گیا. ابھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کیے جائیں گے, ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں گے. ابھی تم لوگ منتشر ہو جاؤ. جناب علی مسلم بن عقیل کا یہ فیصلہ ابن زیاد لوگوں کے لیے مفید آیا. جناب علی جب یہ لوگ منتشر ہوئے, ابن زیاد نے ہر قبیلے کے جناب علی سردار کو بلایا, ہر قبیلے کے سردار کو بلا کے اپنے آگے بٹھایا اور ان سے کہا دیکھو تمہارے لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا ہے, امام حسین کے نائب کا ساتھ دیا ہے, تم قبیلے کے سردار ہو, تم سرداری نبھاؤ اور دارالامارات کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور چھت پہ چڑھنے کے بعد اعلان کرو, اعلان یہ کرو ملک شام سے یزید لعین پلید ذلیل انسان نے فوج روانہ کر دیے کوفہ کے لیے, اس ذلیل انسان نے کوفہ کے لیے فوج روانہ کر دی
آتی ہے. اب یزید ذلیل کی فوج کوفہ آتی ہی ہوگی, وہ تم پر حملہ کرے گی. تم اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو کہ مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دیں, مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیں, ورنہ ان کے ساتھ بہت مشکل ہو جائے گا, بہت سختی کی جائے گی جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں گے. جناب عالی ہر قبیلے کا سردار دارالامارات کی چھت پہ چڑھتا ہے, ہر قبیلے کا سردار کوفہ کے گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ اے میرے قبیلے والو سنو, یہ ابن زیاد کا اعلان ہے. لعین ذلیل خبیث انسان یہ اعلان کروایا کہ اے لوگوں سنو, جس نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی ہے وہ بیعت چھوڑ دے, بیعت توڑ دے. کوئی حسین کا ساتھ نہ دے, کوئی مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے, سب اپنی اپنی بیعت توڑ دے. اگر کسی نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا, اگر کسی نے حسین کا ساتھ دیا تو پھر انہیں کے بہت بھاری پڑے گا, اتنا بھاری پڑے گا, اتنا بھاری پڑے گا, اتنا بھاری پڑے گا کہ ان کی جائیدادیں ضبط کر دی جائیں گی, ان کے بچوں سے ان کے بچوں کو چھین لیا جائے گا, ان کے مال و متاع کو لے لیا جائے گا, ہر چیز سے انہیں بے دخل کر دیا جائے گا. پھر ہماری مرضی ہے جو ہم کریں. جب قبیلے والوں نے یہ اعلان کیا, جناب عالی جن کے بچے تھے, جن کی عورتیں تھیں, وہ جا کر اپنے شوہر, اپنے بھائی, جناب عالی اپنے بھتیجے, اپنے بھانجوں, اپنے خاندان والوں سے کہنے لگے کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دو, ہم پہ ترس کھاؤ, اس بیعت کو توڑ دو, اس بیعت کو چھوڑ دو, مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دو. اس لعین انسان نے, ذلیل انسان نے شام سے فوج بھیج دی ہے, وہ فوج آئے گی تو ہمارا گلا کما کر کے رکھ دے گی, تم جو ہے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دو. جناب عالی جب یہ اعلان ہوا, وہ 40,000 لوگ, چلو 40,000 نہیں 18,000 لوگ جنہوں نے جناب عالی مسلم بن عقیل پہ ہاتھ پر بیعت کی تھی, جناب عالی جنہوں نے دعوے کیے تھے, جنہوں نے خط لکھے تھے, جنہوں نے وفاداری کے دعوے کیے تھے کہ اے حسین ابن علی آپ آئیں, اے حسین ابن علی علیہ السلام آپ اپنے نائب کو بھیجیں, ہم اپنی جان آپ پر قربان کر دیں گے, اپنی مال آپ پر قربان کر دیں گے, اپنی اولادیں آپ پر فنا کر دیں گے, آپ آئیں تو صحیح. جناب عالی وہ ایک ایک کر کے, دو کر کے, 5 کر کے مسلم بن عقیل کو چھوڑتے چلے گئے. 18,000 کا لشکر مغرب کی نماز کے بعد 30 افراد پر مشتمل ہو گیا. امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا 30 افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں 18,000 میں سے, جب مسلم بن عقیل جناب عالی گلی میں چلنے لگے تو جناب عالی جس کا گھر آتا وہ 30 افراد بھی ایک ایک کر کے دور ہوتے چلے جاتے. مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا. مسلم بن عقیل جناب عالی جس کے دروازے پر جاتے, بڑے بڑے دعوے کرنے والے جب خانوادہ رسالت, خاندانی رسالت کے فرد مسلم بن عقیل کو دیکھتے تو اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے. جناب عالی مسلم بن عقیل نے اعلان کیا کہ اے لوگوں, تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے وفاداری کے دعوے کیے, جنہوں نے ہمیں خطوط لکھے, ہمیں یہاں بلوایا, جب ہم آئے تو ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا. سنو, مسلم بن عقیل کو اپنی پرواہ نہیں, مسلم بن عقیل کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں. مسلم بن عقیل کو ایک افسوس یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کی عرض پر, التجا پر حسین ابن علی علیہ السلام کوفہ کی جانب آ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کما حق ہو اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے, اور اہل بیت کے صدقے, اہل بیت کے وسیلے سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ, عزت و شہرت, دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.